ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ کی والدہ نے مزید تعلیم و تربیت کے لیے آپ کو اپنے بھائی اور ولی کامل حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس اجودھن بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ آپ کی ظاہری تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ آپ کی باطنی اور روحانی کیفیات کو جلا مل سکے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ جیسے ولی کامل اور عالم دین کی مائیت سے بڑھ کر اس ہونہار بچے کے لیے کون سی درسگاہ ہو سکتی تھی؟ بابا صاحب جیسے ولی کامل کے لیے حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی قلبی کیفیات سے آگاہ ہونا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ بابا صاحب نے دل و جان سے اپنے حقیقی بھانجے علی احمد کا استقبال کیا۔ آپ ہمہ وقت اپنے ماموں کی خصوصی مہربانیوں اور نگہ التفات کا مرکز و محور رہتے۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ اجودھن میں بابا صاحب کی سرپرستی میں آپ نے عربی اور فارسی کی مزید تعلیم حاصل کی۔ بابا صاحب کا ارشاد ہے کہ میں نے علی احمد کو 3 سال تک علوم ظاہری کی تعلیم دی اور اس عرصہ میں علی احمد نے اتنا کچھ سیکھ لیا کہ دوسرے بچے 6 سال میں نہیں سیکھ سکتے۔ بابا صاحب اس بچے کی باطنی کیفیات سے خوب واقف تھے اور جانتے تھے کہ علی احمد پر اللہ رب العزت کا وہ عظیم روحانی فضل ہونے والا ہے جو اولیاء کاملین کے لیے خاص ہے۔ 25 شوال سن 603 ہجری بروز جمعرات بعد نماز عصر حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی سعادت حاصل فرمائی۔ اس وقت حضرت صابر پاک کی عمر محض 11 سال تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جس سے حضرت صابر پاک کی ریاضت اور مجاہدے کو ایک نئی جہت اور سمت عطا ہونی تھی۔ یہ خیال کر کے کہ کسی سے مانگنا آپ کی عادت نہیں ہے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے لنگر خانے میں لنگر تقسیم کرنے کی تمام تر ذمہ داریاں آپ کو سونپ دیں۔ درویشوں، مسکینوں اور مہمانوں کی خاطر مدارات اولیاء کاملین کا شیوا رہا ہے۔ یہی حضرت صابر پاک خود تو فاقہ کشی کرتے رہے اور دوسروں کو کھانا کھلاتے رہے۔ یہ خیال کہ مرشد نے لنگر تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے، لنگر کھانے کا حکم نہیں دیا، صرف خیال نہیں، معراج خیال ہے۔ آپ نے 12 سال مرشد کے حکم کی تعمیل دل و جان سے فرمائی اور لنگر تقسیم فرماتے رہے، لیکن اس لنگر سے ایک دانہ بھی اپنے منہ میں نہ ڈالا۔ روزانہ روزے سے رہتے، 2 3 دن گزر جاتے۔ جب بھوک کی شدت برداشت سے باہر ہو جاتی تو افطار کے وقت جنگل کی طرف نکل جاتے اور پھل اور درختوں کی پتیوں سے افطار فرماتے اور نماز مغرب کے بعد پھر تقسیم لنگر کی خدمت پر حاضر ہو جاتے۔ اس قدر ریاضت و مجاہدات کیے کہ ایک لمحہ بھی اپنے جسم مبارک کو آرام نہ دیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جسم لاغر اور کمزور ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر ایک دن حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور کمال شفقت سے دریافت فرمایا کہ علی احمد، تم لنگر تقسیم کرتے ہو یا خود بھی کچھ کھاتے ہو؟ تو آپ نے جواب میں عرض کیا کہ آپ کی اجازت کے بغیر میری کیا مجال کہ لنگر میں سے ایک دانہ بھی کھاتا۔ آپ کا یہ جواب سن کر حضرت بابا صاحب آپ کے اس کمال صبر سے بے انتہا خوش ہوئے اور فرط جذبات سے آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ نے علی احمد کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا، ہمارا علی احمد صابر ہے، اور نعمت باطنی سے سرفراز فرمایا۔ اسی روز سے آپ کا لقب صابر قرار پایا۔ بابا صاحب نے مزید فرمایا کہ انشاءاللہ دونوں جہان اسے صابر کے نام سے یاد کریں گے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے جلالی طبیعت عطا فرمائی تھی،
بابا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا صابر شمشیر برہنہ کے مثل ہے، اگر کوئی ذرا بھی اس کی شان میں بے مرتکب ہوگا خاک ہو جائے گا۔ آپ فنا فی اللہ کے منصب پر فائز تھے، ہمہ وقت کیفیت جذب اور عالم استغراق میں رہتے، اطراف و اکناف سے بے خبر جمال الہیہ میں مستغرق رہتے۔ عبادت گزاری کا عالم یہ تھا کہ آپ کا وضو کبھی ٹوٹنے نہ پاتا تھا اور شب و روز اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، اکثر وقت عوام الناس سے دور اپنے حجرے میں گزارتے اور کسی کو آپ کے حجرے میں داخل ہونے یا جھانکنے کی جرت و تاب نہ تھی، تمام وقت حالت مراقبہ میں رہتے۔ ایک روز آپ کی والدہ ہرات سے وجوداً پاک پتن تشریف لائیں، بیٹا جوان ہو گیا تھا، ماں کے دل میں بیٹے کے سر پر سہرا سجانے کی خواہش جنم لے رہی تھی۔ ماں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے بھائی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ بہن مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن علی احمد فنا فی اللہ کے منصب پر فائز ہے، حالت جذب میں رہتا ہے، ہمہ وقت جمال الہیہ میں مستغرق رہتا ہے۔ ماں کا دل ان کیفیات کو نہیں سمجھ رہا تھا، وہ تو ہر ماں کی طرح بیٹے کو فقط دولہا بنا دیکھنا چاہتی تھی۔ ماں نے بابا صاحب سے عرض کی کہ میرا بیٹا یتیم ہے، اسی لیے آپ اپنی بیٹی دینے سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ بابا صاحب نے فرمایا بہن ایسی بات نہیں، بہرحال مجھے تمہاری دل شکنی پسند نہیں ہے، میری طرف سے اجازت ہے، تم جب چاہو علی احمد کی شادی میری بیٹی سے کر سکتی ہو۔ والدہ کے اصرار پر 21 شوال سن 613 ہجری بروز بدھ بعد نماز عصر حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کا نکاح حضرت بابا صاحب کی صاحبزادی سے ہو گیا۔ رات ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کے حجرے میں چراغ روشن کر کے دلہن کو حجرے میں پہنچا دیا۔ دلہن ادب و احترام میں دست بستہ کھڑی رہی۔ تہجد کے وقت آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا تو سامنے عورت کھڑی نظر آئی۔ پوچھا کون ہو اور یہاں کیوں کھڑی ہو؟ دلہن نے جواب دیا میں آپ کی زوجہ ہوں اور آپ کی خدمت گزاری کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں اور میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے جمال میں مستغرق ہوں۔ یہ فرما کر آپ پھر مراقبہ میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہونے تھے کہ یکدم حجرے میں انوار الہیہ کا نزول ہوا، جنہیں آپ کی دلہن برداشت نہ کر پائی اور بے ہوش ہو کر گر گئی اور کچھ دیر بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ یہ حضرت صابر پاک کی نسبت کا فیض تھا کہ ان کی زوجہ کو بھی جلوہ نور الہی نصیب ہوا، لیکن وہ اس جلوہ کی تاب نہ لا سکیں۔ کچھ عرصہ بعد ہی 2 محرم الحرام سن 614 ہجری بروز جمعۃ المبارک آپ کی والدہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ کی استغراقی حالت شدت اختیار کر گئی اور اس کے بعد آپ نے لنگر تقسیم کرنا بھی ترک کر دیا۔ مقبولان حق پر ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر اللہ کی محبت میں اس قدر وارفتہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے پیش نظر سوائے اللہ کے قرب کے اور کوئی مقصد حیات نہیں رہتا۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ مسلسل 9 سال کا عرصہ حالت استغراق اور عالم جذب میں رہے۔ اولیاء اللہ کا عالم استغراق اس قدر قوی ہوتا ہے کہ جسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ کیفیت اپنی پیدا کردہ نہیں ہوتی بلکہ عطا کردہ ہوتی ہے۔